الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور یہ شیطان لوگوں کو حق کی بات سے اور صراط مستقیم سے روکتے ہیں، اور ان کا یہ روکنا اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہیں تو کوئی شیطان جن یا شیطان انس مجال نہیں کہ ایسا کام کر سکیں، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے ان شیطانوں کو بھی کچھ عرصے کے لیے مہلت دی ہے کہ جس طرح سے چاہیں وہ حق کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور یہ شیاطین جن و انس پیغمبروں کے بھی دشمن رہے ہیں، چونکہ خدا کی حکمت بالغہ تکویناً اسی کو مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی و بدی اور ہدایت و ضلالت کی حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رکھی ہے۔ جس طرح آج یہ مشرکین اور اللہ کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیہودہ فرمائشیں کر کے آپ کو دق کرتے ہیں اور اپنے ہیلے بہانے بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے ہر پیغمبر کے مقابلے میں شیطانی قوتیں لگا رکھی تھیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصد یعنی ہدایت خلق اللہ میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اسی غرض فاسد کے لیے شیاطین جن اور انس باہم تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فریب دہی اور ملمہ سازی کی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان کی یہ عارضی آزادی اسی عام حکمت اور نظام تکوینی کے ماتحت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے لیے بنا رکھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ شیطان جن و انس پریشان کرتے ہیں، آپ ان سے زیادہ فکر و غم میں نہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد فرما دیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لے گا۔ اور ایک بات اور کہ شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کیے ہوئے فریب کی باتیں اس لیے سکھلاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے، ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو دل سے پسند کرنے لگیں، اور پھر کبھی برے کاموں اور کفر و فسق کی دلدل سے نکل نہ پائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو شیاطین جن و انس سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔